خواتین و حضرات، آپ نے اس خبر کو اسی تشویش کے ساتھ سنا ہوگا جس تشویش کے ساتھ میں نے بھی سنا ہے، اور بہت سارے حلقوں نے جو کہ جمہوری حلقے کہلاتے ہیں انہوں نے بھی اس خبر کو اسی تشویش کے ساتھ سنا ہے کہ جناب قمر باجوہ صاحب نے رات کی تاریکی میں کچھ صحافیوں کو بلا کے، کچھ کیا 30 عدد صحافیوں کو بلا کے اور ایک طویل ملاقات کی، اور وہ رات 1:30 بجے جا کے ختم ہوئی۔ اس میں وہ بار بار کہتے رہے کہ جناب یہ پرائیویٹ بات ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ نے باہر جا کے یہ کہہ دیا، یعنی دھمکی بھی لگائی کہ اگر آپ نے باہر جا کے اس کا ذکر کیا تو میں جو ہوں وہ کہہ دوں گا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یعنی اتنے بڑے منصب پہ بیٹھنے والا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں جھٹلا دوں گا۔ بھائی تو پھر آپ نے ملاقات کیوں کی؟ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ایک تاریکی میں، یعنی 7 گھنٹے تک کے وہ بلا کے بات کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کو دھمکی بھی دے رہے ہیں، اور اس کے اندر پوشیدہ دھمکی یہ ہے کہ بھائی پھر ہماری ایجنسیاں آپ سے نمٹ لیں گی کہ اگر آپ نے اس کو بتایا۔ لیکن یہی خبریں خاص پورشن نکال کے ان کے آئی ایس پی آر نے دیا ہے۔ یہ اجلاس ہوا ہی آئی ایس پی آر میں۔ آئی ایس پی آر جو فوج کا تشہیری ادارہ کہلاتا ہے کہ جو فوج کی سرگرمیوں سے متعلق بناتا ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اب وہ ایک مخصوص سیاسی ادارہ بن گیا ہے جہاں سے خاص قسم کا پیغام شہریوں کو اور حکومت کو دیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو کہ اصولی طریقہ بھی ہے کہ بھائی آپ گورنمنٹ سے کہتے میں نے صحافیوں کو افطار پہ بلانا ہے، میں نے وہاں گفتگو بھی کرنی ہے، ایک پرمیشن لی جاتی ہے، کیونکہ آپ وزارت داخلہ کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں، آپ کوئی اس ریاست کے ستون نہیں ہیں کہ آپ جو چاہے کریں، اور آپ نے کر لیا اور بعد میں اس کو کریں، کسی کو بتانا بھی نہیں۔ اب کسی جمہوری ملک میں ایسا تصور ہو سکتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف لوگوں کو اس طرح خفیہ بلا کر اور بات کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خفیہ آپ کا پیغام ہے، آپ کے کچھ خفیہ ارادے ہیں، آئندہ سیاست میں دخل دینے کے لیے آپ کے خفیہ ارادے ہیں، جس کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے پسندیدہ اینکرز کو بلا رہے ہیں، اور ان کو آپ چیک بھی کر رہے ہیں کہ پازیٹیو ہیں یا نگیٹیو ہیں۔ اب ہمارے جو یہ بالا خانے سجا کے راتوں کو بیٹھتے ہیں، جو جنہیں تجزیہ دار کہتے ہیں یا اینکر پرسنز کہتے ہیں، اس میں سے 2 یا 3 کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا تو پازیٹیو آیا، وہ جناب بھاگے گئے ڈاکٹروں کے پاس اور ایک سرٹیفکیٹ لیا ہے، نہیں جی آقا میرے اور ہم تو نگیٹیو ہیں۔ یہ اس قسم کا رول ہے ان صحافیوں کا۔ تو یہ جنرل حضرات یہ جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے، اور ان کے سربراہ انہوں نے ایک خفیہ ملاقات کی۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جنرل اروڑا جو ہیں انڈین آرمی کے سربراہ تھے، جنہوں نے جنرل نیازی سے ایسٹ پاکستان میں ہتھیار ڈلوا کے دستخط کروائے تھے، ہتھیار ڈالنے کے۔ وہ صاحب نے 1-2 سال بعد کہیں بیٹھ کر کہہ دیا کہ صاحب میں نے بنگلہ دیش کے اندر ہتھیار ڈلوائے۔ اندرا گاندھی سے ان کے اچھے گھریلو تعلقات بھی تھے۔ اندرا گاندھی نے یہ سنا تو فوری طور سے ان سے کہا کہ اسی وقت استعفیٰ دے دو، نہیں تو میں نکال رہی ہوں تم کو، اور ان کو استعفیٰ دینا پڑا، کیونکہ کسی جنرل کو وہاں پہ اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ سویلین سے اس طریقے سے بات کرے یا اخباری بیانات دے۔ وہ ہیرو جس نے بنگلہ دیش بنایا، جو انڈیا کا ہیرو کہلایا کہ پاکستان توڑ دیا اس نے، اس ہیرو کو انہوں نے زیرو کر دیا اسی وقت، کیونکہ ایک مستحکم وزیر اعظم تھی۔ یہاں تو سارے وزیر اعظم ہی ان کی اجازت سے بنتے ہیں۔ تو یہ کیا ان کے لیں گے، ان کی کیا خبر لیں گے جنرل صاحب کی؟ اور جنرل صاحب کو اتنی بھی ہمت نہیں کہ وہ کسی سے پوچھ کے بات کرے۔ پرائم منسٹر تو اپنے دھندوں میں پڑے ہوئے، انہیں تو فکر ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کی۔ لیکن یہ سارے سلسلے ایسے ہیں کہ ہمارے ملک میں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ فوج کس طریقے سے چلتی ہے۔ اب یہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کے کسی عدالت میں اور کہیں جا کے اس کو چیلنج کرے کہ چیف صاحب نے کس کی اجازت سے کیا۔
پھر وہ کہہ دیں گے نجی محفل تھی. بھائی آپ نجی محفل کرنے والے کون ہیں؟ آپ کون ہیں کہ صحافیوں کو بلا کے بریف کریں کشمیر کے بھی مسئلے پہ؟ آپ کون ہیں جو صحافیوں کو بلا کے بریف کریں ملک کے اندرونی سیاست پہ؟ آپ کون ہیں جو یہ اس قسم کے اجلاس اپنے یہاں بلائیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم دخل نہیں دیتے؟ یعنی اس طریقے کی. تو میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ کیا پورے جمہوری حلقوں کا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے فوری طور پر جنرل باجوہ کو ہٹائے ان کے منصب سے، اور ان کو اس لیے بھی ہٹائے کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں. ان کا کیا تعلق بنتا ہے؟ ان کو صرف بیرک کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے اور ہدایت لینی ہوتی ہے کہ کہاں جنگ کرنے جانا ہے، کہاں ہتھیار ڈالنا ہے. کشمیر کے مسئلے سے ان کا کیا تعلق ہے؟ اب کشمیر کے اوپر بات ہو رہی ہے تو راؤ سے، اور راؤ اور آئی ایس آئی کے درمیان ہو رہی ہے. بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا سیاسی مسئلے راؤ اور آئی ایس آئی طے کریں گے؟ یعنی یہ ہو گیا کام کہ ہمارا اتنا اہم مسئلہ جسے ہم پالیسی کا کہتے ہیں وہ آئی ایس آئی طے کرے گی، جسے لوگوں کو اٹھانے سے فرصت نہیں ہے. وہ یہ فیصلہ کریں گی جسے سازشوں سے، جسے ہر سیاستدان کے خلاف، ہر تاجر کے خلاف جو ہے وہ رپورٹیں بنانی ہوتی. وہ کیا کشمیر کا مسئلہ کریں؟ سیاسی مسئلے ہیں. عمران خان کو تو ذہن میں آتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے اس معاملے میں اتنی مداخلت، میرا تو خیال ہے کہ فوری طور سے ان کا استعفیٰ لینا چاہیے اور ان